سکون، تعلق اور عقل۔ انسان کی زندگی بے چینی اور بے سکونی پر مبنی ہے۔ وہ تکلیف میں ہے، وہ دکھ میں ہے۔ جو کوئی بھی زندگی کے بارے میں سوچے گا، وہ ذی شعور انسان ہوگا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ زندگی بڑی کٹھن ہے، بڑی مشکل ہے۔ ہم جیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، یعنی زندہ رہنا سب سے بڑی خوشی ہے، چاہے اس کے لیے زندگی بے سکونی اور بے چینی سے بھری ہو۔ جیتے جاتے ہیں کیوں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی پریشانی موت ہے۔ کیا ہمیں مرنے سے بڑی بھی کوئی پریشانی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ انسان کو سب سے بڑا خطرہ پریشانی مرنے کی ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اتنی دکھ، تکلیف، پریشانی، بے چینی، بے سکونی کے باوجود بھی وہ مرنا نہیں چاہتا۔ کیا کبھی کبھی ایسے نہیں لگتا کہ ہم سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، مرنے کا انتظار، موت کی آمد کا انتظار، لیکن ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اس طور جینا اس قدر مشکل اور بوجھل ہے کہ قریب قریب جیتے جی ہم مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چہروں پہ رونق نہیں رہتی۔ کبھی بازار میں چلتے لوگوں کو دیکھا ہے؟ سب کے منہ اور چہروں پہ ایک مردنی چھائی نظر آئے گی۔ شاید کوئی چہرہ خوش نظر آئے، زیادہ تر لوگوں کے چہروں سے پریشانی واضح ہوتی ہے۔ کیا یہ اس لیے کہ زندگی واقعی مشکل، سخت، بے سکونی اور بے چینی پر مبنی ہے؟ زندگی میں کوئی خوشی نہ ہے، کوئی گیت نہ ہے، کوئی ہنسی نہ ہے۔ جیسے ہم کسی پودے کو جڑ سے کاٹ لیں، پودا سوکھ جائے، اس کے پھول مرجھا جائیں۔ قریب قریب انسان کی زندگی ایسی ہو گئی ہے، ایسا جیسے اس کی جڑیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس لیے نہ تو ایسی آنکھیں نظر آتی ہیں جن میں سکون ہو، جن میں خوشی ہو، جن میں اطمینان ہو، اور نہ ایسے چہرے دکھائی دیتے ہیں جو خوشی سے بھرے ہوں، اور نہ ایسی زندگی دکھائی دیتی ہے جس میں محبت کا نغمہ ہو۔ یہ جو اتنی اداس، اتنے دکھ اور اتنی پریشانی سے بھرپور دنیا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کون سا راستہ ہے؟ کون سا واقعہ ہے؟ کیا چیز کرنی چاہیے جو انسان کو خوش کر سکے اور اسے سکون میسر آ سکے؟ ہمیں اس کی وجوہات جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں چہروں سے اداسی جاتی رہی ہے، کیوں خوشی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، کیوں زندگی اپنا گیت نہیں گنگناتی۔ ہمارے اندر، ہمارے لاشعور اور تحت شعور میں منفی احساس، نیگیٹو فیلنگز، جذبات بچپن سے ہی بھر دیے گئے ہیں۔ ہم جس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ مثبت سوچ کے کم اور منفی سوچ کے زیادہ مالک ہوتے ہیں۔ بچہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اس کام کے منفی پہلو ہی تلاش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ دیوار پر پینٹنگ کر رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیوار خراب ہو رہی ہے، حالانکہ یہ پہلو سوچا ہی نہیں جاتا کہ اس پینٹنگ کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے، اس پینٹنگ کے پیچھے کیا کریٹیو صلاحیت موجود ہے۔ اسی طور اگر وہ پینسل سے کچھ ہاتھ پہ لکھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ گندے مت کرو۔ اگر ہم ٹی وی خبروں پر بھی روشنی ڈالیں تو شاید ہی کوئی اچھی خبر یا کوئی اچھی فلم یا کوئی اچھی ڈاکومنٹری ہمیں ایسی ملے جس میں منفی پہلو نہ دکھائے جاتے ہوں۔ ساری خبریں منفی پہلو دکھاتی ہیں، کہیں قتل و غارت، کہیں حادثات، کہیں بلاسٹ۔ اگر اخباروں پہ نظر کو دوڑائیں تو
زیادہ تر بلکہ تمام منفی خبریں آخرکار ہمیں اور ہمارے نظریے کو منفی بنا دیتی ہیں اور ہماری سوچ کو منفی بنا دیتی ہیں۔ کیا یہ ہماری سرشت میں نہیں بلکہ ہم نے منفی نظریہ اور سوچ اپنے ارد گرد اور ماحول اور بچپن سے اپنایا ہوا ہے۔ زندگی بے چینی کا نام ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم یہ دیکھنے سے قاصر ہیں کہ اس بے چینی اور اضطراب کو ہمارے لیے کوئی اور پیدا نہیں کرتا۔ زندگی میں بے چینی اور اضطراب کی بڑی اور مہلک وجہ یہ ہے کہ جب بھی پریشانی اور بے سکونی کسی کو ملتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ شاید کسی اور شخص کی وجہ سے اسے پریشانی مل رہی ہے۔ اس پریشانی کے باعث جو ہمیں ملی ہے کوئی اور ہے، کوئی دوسرا شخص ہے، کوئی بھی اس طور سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور اس پریشانی کو پیدا کر رہا ہے۔ وہ یہ بات اچھے سے سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ ایک گاڑی ایک شہر کے باہر آ کے رکی۔ اس میں سے ایک آدمی اور ایک عورت باہر نکلے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ گاڑی بڑی تھی لیکن باوجود ڈگی ہونے کے گاڑی کے اوپر والے حصے پر بھی سامان لدا ہوا تھا۔ شہر کو جانے والا ایک راستہ تھا۔ قریب سڑک کے کنارے پر ایک پان اور سگریٹ کا کھوکھا تھا جہاں پر ایک داڑھی والا بوڑھا شخص کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور سگریٹ پان وغیرہ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ داڑھی سفید اور سر کے بال نہ ہونے کے برابر، عمر رسیدہ معلوم ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص آگے بڑھا اور بوڑھے دکاندار سے پوچھا کہ میں اس شہر کے لوگوں کے بارے میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ بوڑھے نے وجہ معلوم کی تو گاڑی والے شخص نے بتایا کہ میں اس شہر میں رہنے کے ارادے سے آیا ہوں، لیکن پہلے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہاں کے لوگ اچھے ہیں یا نہیں، تاکہ یہاں رہائش اختیار کرنے سے متعلق غور کر سکوں۔ بوڑھے نے بڑی سمجھداری کی بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو دوسرے شخص نے اسے بتایا کہ میرے شہر کا نام یہ ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ بوڑھے نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ کیسے تھے، یعنی اچھے تھے یا برے تھے، اور وہ شہر چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایسا پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ جس پر بوڑھے نے کہا کہ میں 2 سوالوں کا جواب دیے بغیر آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا کٹھن اور مشکل سمجھتا ہوں۔ پھر بوڑھے نے پوچھا کہ جس شہر کو تم چھوڑ کر آئے ہو اور جہاں گاؤں سے آپ آئے ہیں وہاں کے لوگ کیسے تھے؟ تو وہ گاڑی والا شخص بولا کہ اس شہر کے لوگوں کا نام بھی لینا میرے تن بدن اور دل و دماغ کو دکھ اور پریشانی سے بھر دیتا ہے۔ اس شہر کے لوگ بہت برے تھے، بڑے سنگ دل تھے، اور انہوں نے ہی مجھے اتنا پریشان کیا کہ مجھے وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ اس شہر کے لوگوں کا نام نہ لیں، ان کا نام آتے ہی میرے اندر دکھ اور تکلیف بھر جاتی ہے۔ اس پر بوڑھے آدمی نے کہا کہ اے دوست، تم کسی اور شہر میں چلے جاؤ، کیونکہ اس شہر کے لوگ اس شہر کے لوگوں سے بھی برے ہیں۔ یہ شہر تمہارے لیے اچھا ثابت نہ ہو سکے گا، کیونکہ میں 50 سال سے اس شہر میں رہائش پذیر ہوں۔ میں اس شہر کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بہت برے ہیں، تمہارے سابقہ شہر کے لوگوں سے بھی برے ہیں۔ اس شہر کے لوگوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ تم کوئی اور شہر، کوئی اور گاؤں تلاش کرو۔ جس پر وہ گاڑی والا گاڑی میں سوار ہو کر آگے چلا گیا۔ عین اسی وقت ایک اور جیپ آ کر رکی۔ اس میں ایک اور خاندان پورے کا پورا سوار تھا۔ وہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس شہر کے لوگ کیسے ہیں۔
क्योंकि हम अपने शहर को छोड़कर आए हैं और इस शहर में रहने का इरादा रखते हैं। बूढ़े ने फिर वही सवाल दोहराए। उसने कहा कि मुझे बताओ कि तुम जिस शहर को छोड़कर आते हो वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उस ख़ानदान के सारे लोगों ने यकलख्त जवाब दिया कि उस शहर के लोगों का नाम और इनसे मुतल्लिक सोच हमारे अंदर खुशी पैदा करती है। इस शहर के लोग हद दर्जा अच्छे थे, रोज़ी रोटी के चक्कर की वजह से वो शहर छोड़ना पड़ा। अगर ऐसा ना होता तो उन लोगों से रहना, उन लोगों के साथ रहना हमें खुशी फराहम करता। इतने अच्छे लोग दुनिया में शायद ही कहीं होंगे। मेरा दिल दुखी है और हमारे आंसू अभी गीले नहीं हुए कि हम इन लोगों को छोड़कर आए हैं। ये दुख हमारी रूह तक पहुंच चुका है। इस बूढ़े ने कहा कि आइए हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि इस शहर के लोगों को आप अपने साबका शहर के लोगों से भी अच्छा और बेहतर पाएंगे। 50 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इतने अच्छे लोग और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। इस कहानी में एक ही शहर था, लेकिन इस बूढ़े ने दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग जवाब दिए। लोग कैसे हैं इसकी बुनियाद इस बात पर है कि आप कैसे हैं। अगर मैं पुरसकून ना हूँ, खुश ना हूँ, तो ये मत सोचो कि ज़िंदगी में तमाम अतराफ़ बुरे लोग हैं और ये लोग मेरे लिए बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं और इसलिए बेचैनी और बेसुकूनी है। ये बेचैनी और इज़्तिराब की वजह इंसान के ख़ुद के अंदर होती है, इसके दिल में होती है, इसके दिमाग में होती है और जैसा वो सोचता है वैसी सूरत हाल उसे पेश आती है। अगर उसके ख़यालात ही हर वक्त बुरा सोचेंगे, मनफी थिंकिंग रखेंगे और उसके साथ डेफिनेटली मे बी बुरा होगा। अगर इसकी थिंकिंग मुस्बत है तो इसके साथ अच्छा होगा।